وزیراعظم کی زیر صدارت خلیجی بحران کے پیٹرولیم مصنوعات پر اثر سے متعلق اجلاس، ملک میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیراعظم کا مشکل کی گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ مشرق وسطی کی جنگ کے تباہ کن معاشی اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 6,700 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,44,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل $101 فی بیرل ہو گیا، ماہرین کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا کہ خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے بات چیت میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں تہران میں بجلی گھٹ تباہ، چند گھنٹے بعد بجلی بحال کر دی گئی، ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرٹس کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 600 تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا، تہران یونیورسٹی پر حملے کی خوفناک تصویریں منظر عام پر آ گئیں، ایرانی ہلال احمر نے حملے جنگی جرائم اور انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر $700 ملین مالیت کا جاسوس طیارہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی طیارے کو محض $20,000 مالیت کے شاہد ڈرونز نے تباہ کیا۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، اسرائیل میں تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے، متحدہ عرب امارات میں بھی حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا، کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک تباہ ہو گئے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کے 5 ہرمسن ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا، اسرائیلی ہرمس ڈرون جنوبی ساحلی علاقے ہرمزگانی میں تباہ کیے گئے، جاسوسی اور نگرانی کرنے والے ہرمسن ڈرون کی قیمت $10 ملین ہے۔ ایران کا گرفتار کسی بھی امریکی فوجی پر دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا اعلان، جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکی سب سے پہلے اسرائیل پالیسی سے ناراض ہیں، ایرانی صدر پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ امریکی عوام بھی اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے، امریکہ میں نو کنگز مظاہرے اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ شدید بمباری کے باوجود ایرانی قوم شیلٹرز کے بجائے سڑکوں پر ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق دشمن کی ایرانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں، ایران کو ختم کرنے کا سوچنے والے آبنائے ہرمز میں پھنس گئے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی، دونوں افراد ملک مخالف تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے۔ امریکہ اور اسرائیلی درندگی کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے انتہائی بلند، 30 راتیں سڑکوں پر رہے، اگر سال بھی لگ جائے تو بھی رہیں گے، ایرانیوں کا عزم۔ جہانگیر
ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان، لاہور میں یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود سے ملاقاتیں، پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دادو نے ام رباب کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا، عدالت نے عدم ثبوتوں پر تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلفٹن میں واقع سپر اسٹور میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حویلیاں میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش، سوات اور مری میں برف باری۔ کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس مکمل ہو گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ اور مسجد اقصی کے آسمان پر رینبو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت خلیجی بحران کے پیٹرولیم مصنوعات پر اثر سے متعلق اجلاس، ملک میں موجودہ ذخائر اور عوامی ریلیف کے اقدامات کا جائزہ، وزیراعظم کا مشکل کی گھڑی میں معاشی طور پر کمزور طبقے کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم۔ مشرق وسطی کی جنگ کے تباہ کن معاشی اثرات، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی کا رجحان، کاروبار کے دوران 6,700 پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,44,000 سے زائد پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ جاری، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل $101 فی بیرل ہو گیا، ماہرین کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک پہنچنے کا خدشہ۔ امریکی صدر کا ایرانی جزیرے خارق پر قبضے کی کوششوں کا اعتراف، دعویٰ کیا کہ خارق کو انتہائی آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایرانی تیل پر قبضے کو پسندیدہ آپشن قرار دے دیا۔ ایران سے پاکستان کے ذریعے مذاکرات میں پیش رفت، صدر ٹرمپ کا ایران کے ساتھ جلد معاہدہ ہونے کا دعویٰ، صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے بات چیت میں امریکہ کے 15 نکات میں سے زیادہ تر پوائنٹس پر اتفاق کر لیا۔ ایران اور امریکہ کا مذاکرات کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار، سعودی عرب، ترکی اور مصر نے پاکستانی کوششوں کو سراہا، سفارتکاری اور مذاکرات ہی مسئلے کا واحد حل قرار۔ سعودی، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور قومی سلامتی کے مشیر عاصم ملک کی بھی شرکت۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں تہران میں بجلی گھٹ تباہ، چند گھنٹے بعد بجلی بحال کر دی گئی، ایرانی نائب وزیر توانائی کے مطابق بجلی تنصیبات پر دشمن کے حملے میں مشرقی تہران اور البرٹس کا ایک مقام بجلی سے محروم ہو گیا تھا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 600 تعلیمی مراکز کو نشانہ بنایا، تہران یونیورسٹی پر حملے کی خوفناک تصویریں منظر عام پر آ گئیں، ایرانی ہلال احمر نے حملے جنگی جرائم اور انسانی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیے۔ پرنس سلطان ایئر بیس پر $700 ملین مالیت کا جاسوس طیارہ ملبے کا ڈھیر بن گیا، پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی طیارے کو محض $20,000 مالیت کے شاہد ڈرونز نے تباہ کیا۔ ایران کے بغداد میں وکٹوریا، کویت میں عارف جان اور سعودی عرب میں الخرج کے امریکی اڈوں پر حملے، اسرائیل میں تل ابیب، عراق میں اربیل، بحرین میں 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹرز، امارات میں الزفرہ ایئر بیس پر میزائل داغ دیے، متحدہ عرب امارات میں بھی حملے، شارجہ میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایران کا کویت میں بجلی اور ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ پر حملہ، ڈی سیلینیشن واٹر پلانٹ کو شدید نقصان پہنچا، کویت نیوز کے مطابق ایرانی حملے میں ایک بھارتی شہری ہلاک اور کئی املاک تباہ ہو گئے۔ ایرانی فوج نے اسرائیل کے 5 ہرمسن ڈرون مار گرانے
مار گرانے کا دعویٰ کر دیا۔ اسرائیلی ہرمس ڈرون جنوبی ساحلی علاقے ہرمزگانی میں تباہ کیے گئے۔ جاسوسی اور نگرانی کرنے والے ہرمسن ڈرون کی قیمت $10 ملین ہے۔ ایران کا گرفتار کسی بھی امریکی فوجی پر دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کا اعلان۔ جنیوا کنونشن کا اطلاق نہیں ہوگا۔ امریکی سب سے پہلے اسرائیل پالیسی سے ناراض ہیں۔ ایرانی صدر پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ امریکی عوام بھی اپنے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہو گئے۔ امریکہ میں نو کنگز مظاہرے اس بات کی واضح دلیل ہیں۔ شدید بمباری کے باوجود ایرانی قوم شیلٹرز کے بجائے سڑکوں پر ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق دشمن کی ایرانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ ایران کو ختم کرنے کا سوچنے والے آبنائے ہرمز میں پھنس گئے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 2 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ دونوں افراد ملک مخالف تنظیم کے لیے کام کر رہے تھے۔ امریکہ اور اسرائیلی درندگی کے باوجود ایرانی عوام کے حوصلے انتہائی بلند۔ 30 راتیں سڑکوں پر رہے، اگر سال بھی لگ جائے تو بھی رہیں گے، ایرانیوں کا عزم۔ جہانگیر ترین کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا امکان۔ لاہور میں یوسف رضا گیلانی اور مخدوم احمد محمود سے ملاقاتیں۔ پیپلز پارٹی جہانگیر ترین کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ دادو نے ام رباب کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے عدم ثبوتوں پر تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ کراچی کے علاقے گلفٹن میں واقع سپر اسٹور میں لگی آگ پر کئی گھنٹوں بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ کوہاٹ میں بارش کے دوران گھر کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حویلیاں میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر شہروں میں بارش، سوات اور مری میں برف باری۔ کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس مکمل ہو گئے۔ اشفاق مجید وانی نے نوجوان نسل کو بیدار کیا اور تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی۔ اور مسجد اقصی کے آسمان پر ریمبو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔